تو اب ہوا سمجھ میں آ گئی، ہوا سمجھ میں آ گئی نا. اچھا بھائی جب ہوا سمجھ میں آ گئی تو کون سا ایسا انسان ہے جس میں ہوا نہ ہو؟ تو کھیرسو ہوا کو چھوڑ میاں، ہر ایک میں ہوا ہے نا. اور اس ہوا کو اگر کنٹرول نہ کیا تو پھر وحی الہی خوش نہیں ہوگی تم سے. تم بنی آدم میں نہیں ہو. اس جملے کو واضح کروں گا بعد میں کہ یہ کیسے میں نے کہہ دیا کہ تم بنی آدم میں نہیں ہو. اس لیے کہ قرآن نے جہاں انسان کہا یا ایھا الانسان، میرا جملہ نوٹ کرو، قرآن نے جہاں یا ایھا الانسان کہا ہے وہاں انسان کا تذکرہ کبھی اچھے معنوں میں کیا ہے، کبھی برے معنوں میں کیا ہے. لیکن جب کہا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، تو ہمیشہ یا نصیحت کی یا تعریف کی. آدم کے بیٹے ہو، قابل تعریف ہو. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی تو اب سارا جگہ مشیت اور ہوا کا ہے بھائی، یہی لانا تھا. اور اگر میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہو تو اب جملہ سنتے چلو بھائی. عجیب مرحلہ فکر ہے. اب جانتے ہو مجھے کیا کنفیوژن ہے اس وقت کہ کیا بیان کروں کیا چھوڑ دوں. یہ بھی ایک کنفیوژن ہوتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہوا سے بچنا، اور ہوا سے بچنے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے محمد کی ڈوری پہ آنا ضروری ہے. تو اب ہوا سے وہ بچائے، توجہ رہے، ہوا سے وہ بچائے جس میں ہوا نہ ہو. وہی تو بچائے گا ہوا سے. انسان کا تزکیہ نفس وہی کرے گا جس میں خود ہوا نہ ہو. تو کیا آیت بھول گئے بھائی؟ جملہ سننا پھر آیت سننا. اب ہوا سے بچانا ہے انسانوں کو، ہوا سے وہ بچائے جس میں ہوا نہ ہو. میرے اللہ نے وحی الہی نازل کی، وما ینطق عن الہوی. صاحبان فہم کے لیے میں نے یہ جملہ عرض کر دیا، وما ینطق عن الہوی. یہ تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی ہوا سے نہیں بولتا. ان ہوا الا وحی یوحی. یہ جو بولے وہ وحی الہی ہے بھائی. توجہات مبذول ہے، جو بولے وہ وحی الہی ہے. اچھا بھائی تو اب مبالغہ بولے گا، نعوذ باللہ جھوٹ تو ممکن ہی نہیں ہے. طنز کرے گا، تشریح کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. اس لیے کہ بولتا ہی وحی الہی سے، اس کی زبان انگیج ہے وحی الہی کے لیے. نہ مانو میری، قرآن کی تو مانو گے نا. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. وہ جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہے. اور کہنے لگا سورہ یونس میں، یہ سورہ نجم کی آیت تھی 53واں سورہ قرآن کا، اور اب سورہ یونس 10واں سورہ. ان اتبع الا ما یوحی الی. بھائی سنو، یقول الذین لا یرجون لقاءنا ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. جاؤ دیکھنا ترجمہ آیت کا. لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایت بقرآن غیر ھذا. بہت توجہ سے اس آیت کا ترجمہ سننا، اپنی طرف سے کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایت بقرآن غیر ھذا، ہمیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن دے دیجئے. یعنی قرآن کے منکر نہیں ہے، لیکن یہ والا نہیں چاہیے، وہ والا کوئی اور. مسلمانی ہوئے نا بھائی. مطالبہ مشرک تو نہیں کر رہا ہے، نہ قرآن کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ خدا کو مانے، مشرک. تو اب یہ مطالبہ تو مسلمان ہی کرے گا نا. توجہ رہے کہ یا رسول اللہ یہ والا قرآن تو نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اور قرآن دے دے. اچھا اگر کوئی اور قرآن نہیں لا سکتے، او بدل ہو، یا اسی میں تھوڑی سی تبدیلی ہماری ہوا کے مطابق کر دیں. آیت پہنچ گئی، اسی میں تھوڑی سی تبدیلی ہماری خواہش کے مطابق کر دیں، یا دوسرا قرآن دے دیں، یا ہماری خواہش کے مطابق اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. تو ان کلمہ گویوں میں تحریف کا مزاج تھا نا. ان کلمہ پڑھنے والوں میں تحریف کا مزاج تھا. خطرہ تھا کہ اگر انہیں دے گئے تھوڑی سی تبدیلی تو کر ہی لیں گے.
جب تک دنیا سے نہیں جاؤں گا اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک قرآن کے ساتھ محافظ نہ چھوڑوں. قرآن اللہ کا، محافظ میری اطاعت. آواز بلند سلام برائے خوشنود آل محمد. آواز بلند سلام. دیکھو بھائی، یہ ہیڈ لائنز ہیں اور ممکن ہے کہ اگلی تقریروں میں یہ واضح ہوں. یہ حدیث کا ایک ٹکڑا تھا جسے میں ترجمے کی صورت میں تمہاری خدمت میں پیش کر کے آگے بڑھ گیا. اچھا بھائی، قل ما یکون لی، سن لیا تم نے؟ یا رسول اللہ کوئی دوسرا قرآن دے دیجئے. قرآن تو مانیں گے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کے اللہ کو مانا ہے، قرآن تو لیں گے، لیکن کوئی دوسرا قرآن دے دیجئے. اور بدل لو، یا تھوڑی سی اسی میں تبدیلی کر دیں. 10واں سورہ ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جا کے دیکھ لینا، ابھی اٹھا کے دیکھ لو. اب جواب سنو. قل حبیب کہہ دے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائے نفسی. کیا مجال ہے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی حرف بھی بدل دوں؟ میری کیا مجال؟ خدا کی قسم دیکھنا کیا کمال کیا ہے. میری کیا مجال کہ میں کوئی تبدیلی اپنی مرضی سے کر دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو وہی کرتا ہوں جو وحی الہی ہوتی ہے. سن لیا تم نے؟ جو کرے وہ وحی الہی، جو کہے وہ وحی الہی. کیا امپورٹنٹ ہے رسول کا کرنا اور کیا اہم ہے رسول کا کہنا؟ بے کچھ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں بھائی، سنو اور یہ بات یاد رکھنا اب جو میں کہنے جا رہا ہوں. دیکھو بھائی، موسیٰ اللہ کے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، جتنے بھی ہیں سب اللہ کے. لیکن پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پورا قرآن دیکھ ڈالا میں نے. اچھا بھائی، توریت بھی دیکھ لی، انجیل بھی دیکھ لی. یہ نہیں ملا کہ موسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں. اچھا، یوسف کا چہرہ مثلا میرا چہرہ ہے، نہیں ملا. چہرہ تو ہے کوئی اللہ کا، لیکن یوسف نہیں ہے. کل کی تقریر تو ذہنوں میں ہوگی نا، اللہ کا چہرہ تو ہے لیکن وہ یوسف نہیں ہے. اچھا بھائی، تو کسی نبی کے لیے نہیں ملا. توجہ رکھنا، کسی نبی کے لیے مجھے ان تینوں کتابوں میں، اچھا چاروں کتابوں کو شمار کرو، توریت، انجیل، زبور، اور چوتھی کتاب بتاؤں جسے میں مان لیتا ہوں، میں بڑا لبرل آدمی ہوں، وید. چونکہ پڑوسی ملک کی ایک بڑی اکثریت وید پر ایمان رکھتی ہے، اس لیے میں نے اس کا بھی نام لے لیا. قرآن نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، وید کا. لیکن بہرحال اس میں بھی توحید تو ہے. مشرکوں کے ہاتھوں میں توحید کی ایک کتاب تو ہے. بھائی اگر کسی نے یاد دلا دیا 2-3 دن کے بعد تو میں یہ بتاؤں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہندو لٹریچر میں حقائق نہیں ہیں. حقائق ہیں اور ہم ان پر گفتگو بھی کریں گے. اچھا بھائی، تو ان کتابوں میں یہ نہیں ملا کسی نبی کے لیے. ٹھیک، قرآن میں نے دیکھا موسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں، نوح کے کان میرے کان، نہیں ملا. اچھا بھائی، تو کل ایک نبی ملا جس کے 2 عضو بدن اللہ نے اپنے کہے. 2 عضو بدن کہنے لگا، محمد کی زبان میری زبان، محمد کے ہاتھ میرا ہاتھ. نعرہ سلام. بھائی مجھے معاف کر دینا، ہر نبی کی زبان سے اللہ بولتا ہے، ہر نبی کے ہاتھ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. کسی کے لیے اللہ نے نہیں کہا. پورے قرآن کو اور دینی آثار کو دیکھ ڈالو، فقط نبی کے لیے کہا، اس کی زبان میری زبان. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ جو بولے وہ وحی الہی ہے. اور ان اتبع الا ما یوحی الی، جو کرے وہ وحی الہی ہے. اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، اس کی زبان اللہ کی زبان. تو مالک ان دونوں چیزوں سے ایسا کون سا اہم کام لینا تھا کہ کہتا ہے اس کا ہاتھ میرا ہاتھ
اس کی زبان میری زبان. تو یہ راز کھلا غدیر خون کے میدان میں جب ہاتھ سے اٹھایا اور زبان سے کہا من کن تو مولا ہو. نعرے حیدری، نعرے حیدری. یہ مراحل فکر ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں یہ مسائل ثبت ہو جائیں. اچھا بھائی، تو وما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنی خواہش سے بولتا نہیں، اپنی ہوا سے نہیں بولتا. وہ آیا ہے تمہاری ہوا کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب میں کیسے اس محمد کا تذکرہ کروں اور کیا تعارف کراؤں؟ بھائی ان جاہلوں کے معاشرے میں کہنے لگا اسلام آ گیا. آج سے سود خاروں سے کہا آج سے سود کا کاروبار حرام. کیا طاقت ہے اس شخص کی، کیا اولو العزم نبی ہے. سود خاروں سے کہا سود حرام، شراب پینے والوں سے کہا آج شراب حرام، جوا کھیلنے والوں سے کہا آج جوا حرام. میں سن رہے ہو نا؟ یعنی ایک اکیلا انسان ہے، ایک اکیلا انسان. چوروں سے کہا چوری آج سے حرام، ڈاکہ مارنے والوں سے کہا ڈاکہ مارنا آج سے حرام، قاتلوں سے کہا قتل ناجائز آج سے حرام. بھائی چوری حرام، ڈاکہ حرام، شراب حرام، جوا حرام، ساری بدکاریاں حرام. کسی نے مڑ کے نہ کہا کہ محمد آج ہمیں روک رہے ہو، کل تمہارے باپ دادا یہی کیا کرتے تھے. تو اتنا طے ہو گیا کہ جیسا محمد ویسے اس کے باپ دادا. بھائی آرام سے سنتے چلو. اچھا بھائی، تو اب تمہارے آدمی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں آیا. آدمی تمہارا تو اب ایک جملہ سنتے جاؤ اور پھر میں ذرا سا اور آگے لے جاؤں گا. تو دیکھ رہے ہو پورا معاشرہ بدل دیا اور بڑے بڑے آن پہ مر جانے والے عرب سامنے کھڑے ہوئے تھے. کوئی تو کہتا کہ تم ہمیں شراب سے روک رہے ہو، تمہارے باپ دادا شراب پیتے تھے، نعوذ باللہ. کوئی کہتا کہ تم ہمیں ڈاکے سے منع کر رہے ہو، تمہارے باپ دادا ڈاکہ مارا کرتے تھے. تو جیسا محمد کوئی نہ بولا. بڑے زباں آور تھے عرب، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی کچھ کہہ سکتا. تو جیسے محمد ویسے ان کے باپ دادا. اور اب کہنے لگے محمد رسول اللہ کہ یا علی یہ سورہ برات لے جاؤ. 9 ہجری کا واقعہ ہے. علی سورہ برات لے جاؤ اور اعلان کر دو کہ آج سے کعبے کے قریب بت نہیں پوجا جائے گا، آج سے شراب نہیں پی جائے گی، آج سے سیٹیاں نہیں بجائی جائے گی، آج سے کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا، آج سے کوئی لہو و لعب کعبے کے گرد نہیں ہوگا. بھائی توجہات مقبول رہے. وہی زباں آور عرب آگے بڑھ کے کہتے علی سے کہ علی آج ہمیں منع کر رہے ہو سیٹی بجانے سے، کل تک تمہارے باپ دادا یہی کرتے تھے. تو جیسا علی ویسے اس کے باپ دادا.
اچھا بھائی صاحبان فہم ہو نا تو آپ جملہ سنو، نہ علی میں ہوا نہ علی کے رسول میں ہوا، ہوا تو نہیں ہے، وما ینطق عن الہوی، جو کیفیت وہاں وہ کیفیت علی کے اندر. تو دو ہی تو چیزیں ہیں، بندوں میں ہے ہوا، خالق میں ہے مشیت، ٹکراؤ تو یہی ہے. تو اب جہاں ہوا نہیں ہوگی وہاں مشیت ہی ہوگی نا. پڑھے لکھوں تک یہ میسج پہنچ گیا بھائی، جہاں ہوا نہیں ہوگی وہاں مشیت ہوگی بھائی. اسی لیے قرآن نے وحی الہی نے آواز دی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم لوگ وہی کرتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو ظرف مشیت الہی ہیں، وہی کرتے ہو. آرام سے سننا، بہت آرام سے، اس لیے کہ اب 2 آیتیں تمہیں ہدیہ کروں گا، بلکہ 3 آیتیں، اور پھر گفتگو تمام ہو جائے گی. وما تشاؤون سورہ حلقہ میں دیکھ لینا، الا ان یشاء اللہ، تم وہی کرتے ہو جو اللہ کی مشیت ہے. سن لیا تم نے، مشیت کے مطابق کام کرتے ہیں. تو پوری امت سے تو خطاب ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ امت میں تو ہزاروں ہیں جو مشیت کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو کچھ ہے نا بھائی، کہاں ڈھونڈے، کہاں ڈھونڈے؟ تو چلو اب قرآن مجید میں اگر آیت کو آیت سے ملا لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ذرا بات کو میں قرآن کے دائرے میں رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ وحی الہی جو صفائی ہو جائے. سورہ انبیاء، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، 21واں سورہ قرآن کا، اس کا ایک پیراگراف چھوٹا سا. ان الذین، بہت آرام سے اطمینان سے سن لو، سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، قیامت کے دن وہ لوگ جو ماضی میں بڑی نیکیاں کر چکے، قیامت کے دن ہم جہنم سے بہت دور رکھیں گے. سن لیا، روز محشر ہم نیکیاں کرنے والوں کو جہنم سے بہت دور رکھیں گے. کیا اب بھی ڈی کوڈ نہیں ہوئی آیت؟ بھئی یہ کون ہے جو محشر کے دن جہنم سے دور رکھے جائیں گے؟ بھئی یہ وہی تو ہیں جو دنیا میں رجس سے دور رکھے گئے. ان الذین، بھئی دیکھنا فضائل آل محمد کی یہ آیتیں ذرا سی توجہ سے سن لینا. ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ جو ماضی، قدیم ماضی میں بڑی نیکیاں کر چکے، ازل سے بڑی نیکیاں کر چکے، ہم حشر کے دن روز محشر عنہا مبعدون، انہیں جہنم سے بہت دور رکھیں گے. کتنا دور؟ لا یسمعون حسیسہا، یہ جہنم سے اتنی دور ہوں گے کہ جہنم کے شور کی آواز بھی ان کے کانوں تک نہیں آئے گی. وَلَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزْعُ الْأَكْبَرُ، اور انہیں محشر کا ہنگامہ پریشان نہیں کرے گا. بھئی جو ساقی کوثر ہو اور شافع محشر ہو، اسے محشر کا ہنگامہ کیا پریشان کرے گا؟ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں محشر کا ہنگامہ پریشان نہیں کرے گا. وَهُمْ، اب آیت پالیسی میکنگ جملہ آ رہا ہے، وَهُمْ فی مشتہت انفسہم خالدون، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب آنے والے وہ پرانے نیکی کرنے والے یہ جب آئیں گے تو جو وہ کہیں گے وہ میں کروں گا. بھئی اب کچھ سمجھ میں آیا؟ جو وہ کہیں گے وہ میں کروں گا. یہ صاحبان ظرف مشیت ہیں. اے آل محمد، دنیا میں جو میں نے چاہا وہ تم نے کیا، اب آخرت میں جو تم چاہو گے وہ میں کروں گا. برائے خوشنود آل محمد باواز بلند صلوات.
آیت یاد رکھو گے کہ لا يسمعون حسیسها ولا يحزنهم الفزع الاکبر وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب جو آخرت میں یہ کہیں گے وہ میں کروں گا. سن لیا تم نے؟ اب اس کی آیت سنو اور یہیں پہ بات کو روکوں گا. تتلقاهم الملائکۃ، فرشتے ان کے سامنے جھک کے آداب کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. اے آل محمد یہ یوم تمہارا یوم ہے. ھذا یومکم. بھائی کچھ سمجھ میں آیا کیا کہا پروردگار نے؟ بہت توجہ رہے. تتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور ملاقات کرنے کے بعد کہیں گے کہ اے آل محمد یہ یوم کے معنی دن، یہ یوم تمہارا یوم ہے. تو اب قیامت کیا ہے؟ کوئی تو بولے. یوم آل محمد. قیامت یوم آل محمد. اپنے قول سے پھرنا نہیں، اس لیے کہ میں نے آیت کا ترجمہ کیا ھذا یومکم، اے آل محمد یہ قیامت تمہارا دن ہے. تو قیامت ہے یوم آل محمد. اچھا بھائی یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے، ٹھیک. اچھا پھر میں نے کہا یہ جناب کا بیٹا ہے. تو آپ کا بیٹا اور جناب کا بیٹا، آرام سے سننا، کا بیٹا مشترک ہے، آپ اور جناب لفظ بدل گئے ہیں. تو کیا آپ کوئی اور ہے جناب کوئی اور ہے؟ جو آپ ہے وہی جناب ہے. میں سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھانے کے لیے یہ مثال ضروری تھی. یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ جناب کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اور جناب ایک ہی ہو گئے نا. بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. یعنی کا بیٹا مشترک ہے اور آپ اور جناب الگ الگ لفظ ہے لیکن معنی ایک ہے. اچھا بھائی تو ھذا یومکم قیامت ہے یوم آل محمد. اب میں پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آج سمجھ میں آیا کہ آل محمد ہی دین ہے اور دین ہی آل محمد ہے.